الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ عقیدے کی بھرپور توانائی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بین تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور مت کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور خبر نہیں ہے، تمہیں اس بات کا کوئی سینس نہیں ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ مسلمانوں، تم اپنی حالت پر قیاس کر کے کہیں ہمارے جانثاروں کو مردہ کہنے لگو گے؟ وہ مرے نہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا ٹیسٹ کیا جائے گا کہ تم کتنے مضبوط ہے، اس کو جانچا جائے گا۔ کس چیز سے؟ کچھ ڈر سے اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان تھے۔ پھلوں کے نقصان میں اولاد کا نقصان بھی ہے، یعنی ہر قسم کے نقصانات سے تمہاری آزمائش ہوگی کہ دیکھا یہ جائے گا کہ تم کتنے ثابت قدم ہے، کتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ مصیبتوں کو کس طرح ڈٹ کر جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیں ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یعنی جو ہر قسم کی تکلیف کو جھیل لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مارے کے کرب و بلا شروع ہو چکا ہے۔ 2 محرم سے 10 محرم تک اہل بیت اطہار پر پانی کی ایک ایک بوند بند کر دی گئی۔ دریائے فرات کا پانی بند ہو چکا ہے اہل بیت اطہار پر۔
اور یہ اہل بیت کا یہ مظلوم قافلہ کربلا میں مقیم ہے. پانی کی شدت ہے، موسم کی گرمی ہے، شیرخوار بچے بھوک سے پیاس سے بدک رہے ہیں. ہر طرف ماحول جو ہے خشک ہے، گرمی کی شدت ہے، دھوپ ہے، جسم سے پسینہ جاری ہے. لیکن اس وقت پانی پر یزیدیوں کا کنٹرول ہے. ساقی حوض کوثر کے نواسوں کو، اس گھر والوں کو پانی بند کر دیا گیا. تو 2 تاریخ سے 10 تاریخ تک اس طرح ظلم زیادتی کے مظاہرے ہوتے رہے. 10ویں محرم کا قیامت نما دن آ گیا، عاشورہ 61 ہجری جمعے کا پرآشوب دن آ گیا، اور دنیا سے سفر کرنے والا غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کر لی. اب یہاں سے کرب و بلا میں اب 10ویں محرم کو مظاہرے ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ کلبی آگے بڑھتے ہیں، دشمنوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں اور نہایت ہی جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہیں، اور یزیدیوں کو نارے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. اور آخر میں آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عبداللہ کلبی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد اور اہل بیت کے انتہائی وفادار جانثار تھے، اور جوش جہاد اور جوش جذبہ شہادت سے سرشار تھے. آپ آگے بڑھتے ہیں، یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بے شمار یزیدیوں کو اپنی تلوار کی نوک سے نار جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. اور آخر میں آپ خود جام شہادت نوش فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ، اسی طرح سرفروشی کا جو بنی کلب سے آپ کا تعلق تھا، آپ نہایت ہی ہمت سے، حوصلے سے، جواں مردی سے آپ مقابلہ کرتے ہیں. یزیدیوں کی صف میں ایک دہشت اور ہیبت کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، اور کئی یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی شہادت کے بعد حضرت حر اپنی جانبازی کے مظاہرے کرتے ہیں. کربلا کے ان جانثاران نے اہل بیت میں جنہوں نے دنیا کی دولت و عزت کو ٹھوکر مار کر اپنی عزیز جانوں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر قربان کر کے دونوں جہاں میں خروئی حاصل کی، ان میں حر بن یزید ریاحی کا نام نامی بھی قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا. حر یزیدی لشکر میں ایک دستے کے سپہ سالار کی حیثیت سے کھڑے تھے، مگر جس وقت ابن سعد نے اپنے لشکروں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یلغار کا حکم دیا تو ایک دم حضرت حر کے چہرے پر انتہائی پریشانی اور بے قراری کے آثار نمودار ہو گئے. چہرہ زرد ہو گیا اور خوف و احراج کے قدم ڈگمگانے لگے. حضرت حر کے بھائی جناب مصعب بن یزید نے جب بھائی کا یہ حال دیکھا تو حیران ہو کر کہا کہ بھائی جان، آپ تو میدان کارزار کے بہت پرانے تجربے کار شہسوار ہیں، میدان جنگ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں.
آپ نے تو اس سے پہلے بڑے بڑے خونی مناظر دیکھے ہیں، مگر آج آپ کا کیا حال ہو گیا ہے کہ آپ اس قدر وحشت اور دہشت سوار ہیں کہ آپ انتہائی پریشان و بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ حر نے کہا کہ میرے پیارے بھائی، میں وہ بہادر نہیں کہ میدان جنگ دیکھ کر گھبرا جاؤں، میں تو ضرب و حرب کو بچوں کا کھیل سمجھتا ہوں، لیکن آج کی جنگ خدا گواہ ہے کہ یہ اللہ و رسول سے جنگ اور اپنی عاقبت وہ لڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ ان جنگوں سے مختلف ہے۔ اب تک جو جنگیں تھی وہ تو کفار کے خلاف میں لڑتا تھا، لیکن اب یہ جنگ جو ہے اللہ و رسول سے جنگ اور اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ اگر میں اس وقت لڑوں تو یہ اللہ و رسول سے لڑائی ہوگی، اپنی عاقبت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اس جنگ کے تصور سے میرے سینے میں دل لرز رہا ہے اور میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا لرزہ باندام ہو رہا ہے۔ بھائی مصعب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں اور ایک طرف آتش جہنم شعلہ زن ہے، اور میں اس وقت جنت و جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ ایک طرف یزیدی ہے جو جہنمی ہے اور ایک طرف سرداران جنت ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنت کے پھول ایک طرف کھلے ہوئے ہیں اور ایک طرف یہ جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، یہ یزیدی ہے، تو میں درمیان میں کھڑا ہوں کہ اب کیا کروں۔ حضرت حر نے بھائی کو یہ جواب دے کر ابن سعد کو پکارا اور کہا کہ کیا واقعی تو ابن رسول اللہ کو قتل کر ڈالے گا؟ ابن سعد نے کہا کہ ہاں بے شک، صرف امام حسین ہی کو نہیں بلکہ میں تو گلشن نبوت کے ایک ایک پھول کو مسر ڈالوں گا اور اہل بیت کے ایک ایک بچے کو ذبح کر کے دم لوں گا۔ حضرت حر نے کہا کہ کیا تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہوئی مصالحت کی شرطیں منظور نہیں؟ ابن سعد نے جھلا کر کہا کہ بالکل نہیں، اب تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے سوا کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ ابن سعد کا یہ شرارت آمیز جواب سن کر حضرت حر کے دل میں ایک دم حقانیت کے سینکڑوں چراغ روشن ہو گئے اور آپ نے تڑپ کر فرمایا، اے مردود، تو کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کیا جواب دے گا اور رسول خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ خدا کی قسم، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں جب بھی میں ابن رسول اللہ اور نور چشم حیدر کرار پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے یہ کہا اور ایک دم گھوڑا کدا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور قدم بوس ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے جگر گوشے رسول اللہ، اے فرزند بطول، میں وہی روح سیاہ ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، مگر خدا کی قسم مجھے یہ وہم بھی نہیں تھا کہ یہاں تک نوبت پہنچے گی اور یہ بدبخت اشقیاء آپ کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال میں اب تائب ہو کر بارگاہ علی میں حاضر ہو گیا ہوں۔ للہ، حضور والا میرے جرموں کو اپنے دامن عفو و کرم میں چھپا کر اب مجھے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت میں رحمت فرمائیں۔ حضرت امام علی مقام نے حر کو اپنے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور یہ بشارت دی کہ میں نے تیری خطا معاف کر دی اور میری دعا ہے کہ خداوند ستار و غفار بھی تیری توبہ کو قبول فرمائے۔ حر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ مزدہ جانفزا سن کر باغ باغ ہو گیا اور جنگ کی اجازت پا کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا اور گھوڑا چمکا کر بجلی کی طرح دشمنان اہل بیت کی صفوں پر خیر الہی بن کر جھپٹا۔ حر کے بھائی مصعب نے یہ دیکھا کہ میرا بھائی نعمت دارین سے سرفراز اور دولت کونین سے مالا مال ہو گیا، تو اس کے دل میں بھی حقانیت کا ولولہ اور حق شناسی و حق پرستی کا جذبہ جوش پیدا ہو گیا اور وہ بھی گھوڑا دوڑا کر بھائی کی طرف بڑھا۔ یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ بھائی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے،
لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مصعب جناب حر سے یہ کہنے لگا کہ میرے بھائی خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرے لیے خضر راہ بن گیا اور تو نے بہت بڑی ہلاکت سے مجھے نجات دلائی۔ میرے بھائی میں بھی تیرے ساتھ اہل بیت کی عظمت پر اپنی جان قربان کر کے دونوں جہاں کی سلطنت اور سلطنت عزت کا سلطان بننے کی تمنا رکھتا ہوں۔ حر نے خوش ہو کر اپنے بھائی مصعب کو گلے سے لگا لیا اور دونوں بھائی یزیدی لشکر کے سامنے سینہ تان کر جوش جہاد میں بھرے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور پھر حر نے میدان میں نکل کر رجز کا یہ شعر پڑھا، انا الحر وانا مخری الصعید اضرب فی اغناکم بالسیف، میں حر ہوں اور میں مہمان نواز ہوں۔ انا الحر وانا مخری الضیف، میں حر ہوں اور میں مہمان نواز ہوں، میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ایک سپہ سالار یعنی حر کی شعرانہ گرجدار آواز سن کر گھبرا گیا، اور اس نے بہت کچھ سوچ بچار کر کے ایک بہت ہی نامی پہلوان یعنی شیطان صفت صفوان کو بھیجا کہ حر کو سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کا سر کاٹ لے۔ چنانچہ صفوان چلا اور حر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے حر، ہم تیری عقل و دانائی پر ناز کرتے تھے، مگر آج تم ہماری نادانی پر ماتم، ہم تمہاری نادانی پر ماتم کرتے ہیں۔ اب تو کہ تو اس لشکر جرار سے نکل کر اور یزید کے گراں قدر انعام و اکرام کو ٹھکرا کر ان چند بےکس مسافروں کا ساتھ دیا ہے جن کے توشے دانوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا اور جن کی مشکوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ افسوس، تیری عقل کہاں ماری گئی؟ حر نے تڑپ کر جواب دیا کہ مردود، میں نادانی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم لوگ اپنی حماقت اور نادانی کا ماتم کرو کہ تم لوگوں نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا۔ تمہیں اپنے اسباب پر فخر ہے، تمہارے یہاں پانی کی فراوانی ہے، دریائے فرات پر تمہارا کنٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم نادان ہے، تم طیب و طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کر رہے ہو، اور دنیا کے فانی کے چند درہم و دینار کے بدلے عالم باقی کی انمول و لازوال نعمتوں کو بیچ ڈال رہے ہو۔ اے ظالمو، میں تم سے کچھ نہیں جانتا کہ رحمت الہی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ بتاؤ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنا پھول فرمایا، مگر تم لوگ گلشن رسالت کے اس پھول کو مسل کر پامال کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، میں گلشن نبوت کے اس پھول پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں یزید کے انعام و اکرام کے خزانوں کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ مجھے تو نالین مصطفیٰ کو اپنے سر کا تاج بنانے کی تمنا ہے۔ تم دریائے فرات کے پانی پر ناز کرتے ہو، مگر میں ساقی کوثر کے مقدس ہاتھوں سے کوثر و سلسبیل کا جام پینے کا امیدوار ہوں۔ صفوان نے بہت کچھ چرب زبانی سے کام لیا، مگر اس نے جب دیکھ لیا کہ حضرت حر کا سینہ اہل بیت کی محبت کا سفینہ بن چکا ہے اور کوئی ہرس اور لالچ کے قدم کو جادہ مستقیم سے برگشتہ نہیں کر سکتی، تو اس نے دھوکے سے جناب حر کے سینے پر ایک تیر مار دیا۔ جناب حر تیر کھا کر زخمی شیر کی طرح صفوان پر نیزے سے حملہ آور ہوئے، اور نیزے کا ایک ایسا بھرپور ہاتھ اس کے سینے پر مارا کہ سینے کو چیتا ہوا
پشت کے پار ہو گیا اور اس کو گھوڑے کی زین سے نیزے پر اٹھا کر اس زور سے زمین پر ٹپکا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراً ہی مر گیا۔ صفوان کے 3 بھائی جو بہت ہی نامور جنگجو تھے، اپنے بھائی کو یوں قتل ہوتا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے۔ صفوان ختم، اب اس کے بھائی تڑپ رہے ہیں، بدک رہے ہیں کہ بھائی ختم ہو چکا ہے۔ اور پہلے 2 بھائی ہر کے مقابلے پر آئے اور دونوں نے ہر پر بیک وقت حملہ کر دیا، مگر ہر نے شمشیر آبدار کی مجاہدانہ مار سے دونوں کا سر اڑا دیا۔ تیسرا بھائی بھاگ کر نکلا، لیکن ہر نے گھوڑا چمکا کر اس کا تعاقب کیا اور بھاگتے ہوئے اس کی پیٹھ میں ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا اور وہ غش کھا کر گھوڑے سے گر پڑا، اور ہر نے شمشیر کی ایک ضرب سے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ صفوان اور اس کے 3 بھائیوں کو قتل کر کے جناب ہر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے ابن رسول اللہ، کیا آپ مجھے اب بھی معاف نہیں کیے؟ کیا آپ مجھ سے اب اس وقت راضی ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم انت حر، ہاں بے شک میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تو جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر! یہ خوشخبری کون دے رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین سردار جنت خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے حر، تم جہنم سے آزاد ہے۔ جناب حر یہ بشارت سن کر فرس مسرت سے جھوم اٹھے اور پھر میدان میں آ کر انتہائی جاں بازی سے لڑنے لگے اور بہت سے ظالموں کو قتل کر کے پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور سوکھی زبان دکھا کر عرض کرنے لگے کہ اے امام، اب تشنا کامی حد سے بڑھ چکی ہے اور پیاس کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ حر، میرے عزیز حر، ذرا دیر اور صبر کرو اور رائے حق میں اپنا سر کٹا کر حضور ساقی کوثر کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ۔ حر یہ خوشخبری سن کر پھر میدان جنگ میں جام شہادت کی تمنا میں سرفروشانہ جنگ کرنے لگے اور لشکر اعداء پر آپ کی شجاعت کا ایسا سکہ بیٹھ گیا کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے۔ لیکن ابن سعد نے جب اپنے لشکروں کو ڈانٹا کہ تم لوگ ایک سپاہی کو قتل نہیں کر سکتے، تو بہت سے سفاکوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ پر اس قدر تیر مارے کہ آپ کا گھوڑا زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑا اور آپ پیدل ہو کر جمع غفیر سے تنہا لڑنے لگے۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور بہت سے پیادے اور سوار نیزہ و تلوار سے آپ پر وار کر رہے ہیں، مگر آپ عزم و استقامت کا کوہ گراں بار بنے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ایک سفاک ظالم نے آپ پر ایسا نیزہ چلایا کہ آپ کے کاری زخم کی تاب نہ لا سکے، اور ایک جانثار وفادار کی طرح داد شہادت دے کر، شجاعت دے کر جگر گوش رسول و فرزند بطول کی نصرت و حمایت میں اپنی جان قربان کر کے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ امام علی مقام حر کو میدانی جنگ سے اٹھا کر لائے اور اپنے زانو اقدس پر ان کا سر رکھ کر اپنے دامن اتھر سے ان کے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ حر میں ابھی ذرا سی جان باقی تھی، آنکھیں کھول دی اور جب یہ دیکھا کہ میرا سر فرزند رسول کی گود میں ہے تو اپنے مقدر کی خوش بختی پر ناز کرتے ہوئے فردوس بنی کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر کی وفاداری اور جان نثاری کو یاد کر کے روتے تھے
حر کی شہادت کے بعد ان کے بھائی مصعب اور حر کے فرزند علی بن حر اور حر کے غلام نمرہ، یہ تینوں بھی انتہائی جاں بازی کے ساتھ یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے جام شہادت سے سیراب ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الغرض اسی طرح اہل بیت کے تمام رفقا و جانثاران نے نوبت ب نوبت میدان جنگ میں داد شہادت دے کر اپنی جانیں قربان کر چکے اور 50 سے زیادہ جانثاران اہل بیت شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب صرف خاندان اہل بیت باقی رہ گئے ہیں، تمام ساتھی ختم ہو گئے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے لیے جام شہادت کو نوش فرما لیے۔ اب یہ مقدس اہل بیت اطہار کا خانوادہ، یہ گھرانہ باقی رہ گیا ہے، خاندان رسول کے یہ افراد باقی رہ گئے ہیں، اور دشمنان خون خوار انہیں کے خون کے پیاسے ہیں، اور جوانان اہل بیت بھی کو مٹھی بھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف یہ دشمنان جو ہے خون کے پیاسے، خون خوار بیٹھے ہیں، اور جوانان اہل بیت بھی گو کے مٹھی بھر ہیں، مگر یزیدیوں کے لشکر جرار کے سامنے عزم و استقامت کا ناقابل تسخیر پہاڑ بن کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر جوان شوق شہادت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت و حمایت کے لیے پروانہ وار نثار ہونے پر تیار ہے۔ نہ کسی کا حوصلہ پست ہے، نہ کوئی جنگ سے فرار کا خاکستار ہے۔ ہر ایک کی یہی تمنا اور ہر ایک کا یہی اصرار تھا کہ پہلے جان نثاری کا ان کو موقع دیا جائے۔ ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ پہلے وہ جام شہادت سب سے پہلے نوش فرمائے۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت نبوت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنی خون سے شجاعت اور جانثاری کے جو نقوش بنائے ہیں، قیامت تک گردش لیل و نہار اس کو نہیں مٹا سکتی۔ خاندان اسد اللہ غالب کے شیران حق نے اپنے مجاہدانہ حملوں سے کربلا کی زمین کو زیر و زبر کر دکھایا، اور ان کی عز اللہ تلواریں ضرب سے بڑے بڑے بہادروں کے سینوں میں دل لرزنے لگے۔ ہاشمین جوانوں نے کربلا کی تشنہ زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا۔ ان کی تیغ بے نیام دشمنوں کے لیے موت کا پیغام، اور ان کے نیزہ و سنان ظالموں کے حق میں قضا کا فرمان تھے۔ جدھر رخ کرتے دشمنوں کی صفیں درہم برہم ہو جاتی، اور یہ قلب لشکر تک پہنچ کر اس طرح دشمنوں کا قتل عام کرتے تھے کہ گویا سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ اسی طرح ہر ہاشمی جوان اپنی جانبازی اور شجاعت کے جوہر دکھا کر اور سینکڑوں بدباطنوں کو موت کے گھاٹ اٹھا کر امام علی مقام پر اپنی جان قربان کر کے شہید ہوتا رہا۔ یزیدی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے انہیں مار ڈالا اور یہ لوگ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ اور ساری خدائی پکار رہی تھی، اور خود خدا یہ اعلان فرماتا رہا کہ بل احیاء عند ربہم، یعنی کبھی کوئی اپنے دل میں یہ خیال بھی نہ لائے کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، یہ مردہ نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں تو خاندان اہل بیت کے ہر ایک جوان نے اس حق و باطل کے عظیم معرکے میں انتہائی جذبہ ایمانی وہ جوش اسلامی کے ساتھ اپنی قیمتی جان کو قربان کر کے دونوں جہاں کی سرخوئی حاصل کی، اور ایسی سرفروشی و جاں بازی کے ساتھ دشمنان دین کا مقابلہ کیا کہ کربلا کی زمین کا ذرہ ذرہ تحسین و آفرین کا نعرہ بلند کرنے لگا۔ آپ نے جناب قاسم بن حسن کا نام نامی سنا ہوگا۔
یہ اہل بیت کے بہت سے جوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن اب حاضر ہو رہے ہیں جنگ کی اجازت کے لیے۔ یہ حضرت امام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں، یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن، اور حضرت امام علی مقام کی دختر نیک اختر بی بی سکینہ سے ان کی نسبت بھی طے ہو چکی تھی، یعنی یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے اور ہونے والے داماد بھی تھے۔ یہ بوٹا سا خط، جوانی کا عالم، سبزہ آغاز، ایک پیکر حسن و جمال ہے جو حضرت امام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے محبت بھری نظروں سے بھتیجے اور ہونے والے داماد کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا، قلب میں ایک ٹھیس لگی اور دل کے جذبات آنسو بن کر پلکوں پر نمودار ہو گئے۔ فرمایا کہ بیٹا قاسم، تم میرے مرحوم بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی اور یادگار ہو۔ میرے بھائی حسن مجتبی مجھے داغ رفاقت دے کر گئے ہیں، اب ان کی یاد آنے پر تمہیں کو تو دیکھ کر میں تسلی حاصل کرتا ہوں۔ بھلا مجھے کب اور کس طرح یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں۔ بیٹا، میں اس صدمے کو برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اپنے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری اور گریبانگاری دیکھ کر اور ان کے اصرار سے مجبور ہو کر بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت میں اس قدر وارفتہ تھے کہ اجازت پاتے ہی خوشی سے اچھل پڑے۔ یہ ہے شوق شہادت اہل بیت کا۔ اور جلدی جلدی جنگی لباس پہن کر اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر پہلے خیمے میں تشریف لے گئے اور سب اہل خیمہ کو آخری سلام کر کے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مامتا کی ماری ماں، جان چھڑکنے والی پھوپھی اور دلہن بننے کی آس لگانے والی منگیتر بی بی سکینہ نے دنیا سے سفر کرنے والے مسافر کا آخری دیدار کیا اور جوش غم سے سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ اب چند منٹوں میں یہ نور کی تصویر خاک و خون میں مل جانے والی ہے۔ جب امام علی مقام کو آخری سلام کر کے روانہ ہونے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نہایت گرم جوشی کے ساتھ بھتیجوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دعائیں دے کر ودا کیا۔ جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہو کر جوش جہاد میں اللہ اکبر حضرت قاسم اب گھوڑے پر سوار ہو کر اشقیاء کی صفوں کے سامنے پہنچ گئے ہیں اور اس کے چند اشعار پڑھ کر فرمایا کہ اے یزیدیو، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے اور میری شمشیر آبدار کی عزد اللہ مار سے اپنے خون میں نہائے۔ شہزادے کی اس ہاشمی للکار سے گروہ اشقیاء پر ایسی ہیبت سوار ہو گئی کہ باوجود بار بار کی پکار اور للکار کے کسی میں یہ جرت و ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے سامنے آتا۔ ابن سعد نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا
تو اس نے ازرق شامی سپہ سالار کو پکارا جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ازرق شامی ابن سعد کے پاس پہنچا تو ابن سعد نے کہا کہ اے ازرق، دیکھ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں سے کسی کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کے چیلنج کا جواب دے سکے، اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو 1,000 سوار لے کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل پڑ۔ ازرق نے غضبناک ہو کر کہا کہ اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ تم مجھ جیسے نامی گرامی پہلوان کو، جس کی ہیبت سے مصر و شام کی زمین دہل رہی ہو، ایک ایسے کمسن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ماں کے دودھ کی بو آ رہی ہے؟ اے ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادران نامدار کا مقابلہ کرتا ہوں، کیا آج میں ایک بچے کا مقابلے میں جا کر اپنی ناک کٹاؤں؟ اگر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، جب بھی میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میں نے ایک بچے سے جنگ کی۔ خدا کی قسم، اگر تو میرے جسم کے پرزے اڑا دے گا، جب بھی میں ایک بچے کے خون سے اپنی تلوار کو آلودہ نہیں کروں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ اے ازرق، ارے تو کس گھمنڈ میں ہے؟ تو ان کی کمسنی اور نازک بدنی کو مت دیکھ، افسوس تو انہیں پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے۔ ابن سعد سب جانتا ہے۔ ابن سعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ کا بیٹا ہے۔ یہ بدبخت ابن سعد بدنصیب یہ یزیدی لشکر میں شامل ہو چکا ہے۔ باپ جنتی، باپ کو جنت کی بشارت، اور یہ جہنمی گروہ میں شامل۔ تمام اہل بیت سے واقف ہے ابن سعد، ان کی عظمتوں کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی حصول دولت کے لیے یزید کے گروہ میں شامل ہو چکا ہے۔ تو ابن سعد کہنے لگا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ شیر دل حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ارجمن اور فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں۔ یہ حضرت قاسم بن حسن کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ یہ خدا کی قسم، اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ اکیلے ہی خیر الہی کی بجلی بن کر ہمارے پورے لشکر کے خرمن زندگی کو خاکستر بنا ڈالتے۔ جب ابن سعد نے لگاتار اصرار سے ازرق شامی کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا کہ اے ابن سعد، خواہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں اس بچے سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن تیری خواہش ہے تو اس جنگ میں میرے 4 فرزند موجود ہیں جو شجاعت و دلاوری میں شہر آفاق ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، وہ چند منٹوں میں اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چنانچہ ازرق کا ایک بیٹا برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا اور دراتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت قاسم نے اس کو آتا دیکھ کر نہایت بے خوفی کے ساتھ یہ فرمایا کہ افسوس، تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار کا لقمہ بننے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ اچھا آگے بڑھ۔ چنانچہ جیسے ہی وہ حملے کے لیے آگے بڑھا، حضرت قاسم نے اپنا خنجر اس کے شکم میں بھونک دیا اور وہ اس زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے کی ذہن سے زمین پر گر پڑا۔ پھر آپ نے نہایت ہی پھرتی اور چابک دستی کے ساتھ جھپٹ کر اس کی تلوار چھین لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تھا وہ گھسیٹتے گھسیٹتے مر گیا۔ پھر آپ نے اس کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند کر اس کی ہڈیوں کو بھی چکنا چور کر دیا۔ ازرق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو اس طرح قتل ہوتا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔
اور وہ دیوانہ وار آگے بڑھ کر ایک دم حضرت قاسم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم نے مڑ کر ایسا پینترا بدلا کہ دشمن کا وار خالی ہو گیا، اور آپ نے پلٹ کر اس کے پہلو میں ایسا نظام مارا کہ ادھر سے ادھر پار ہو گیا، اور وہ وہیں گھوڑے سے گر کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر ازرق کا تیسرا بیٹا حملے کے لیے جھپٹا تو آپ نے اس کو بھی ایک نظام مار کر ہلاک کر دیا۔ اب ازرق کا چوتھا بیٹا اپنے تینوں بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے پاگلوں کی طرح تلوار گھماتا ہوا اور دوڑ پا، اور منہ میں جھاگ بھر کر گالیاں دینے لگا۔ حضرت قاسم یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم نے فرمایا کہ بدلگام، ہوش میں آ، عورتوں کی طرح گالیاں اور کوسنے دینا مردوں کی شان نہیں ہے، اگر جرأت ہے تو آگے بڑھ کر حملہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ قاسم، تم نے میرے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا، خدا کی قسم جب تک میں تمہیں قتل کر کے اپنے بھائی کا بدلہ نہ لوں گا مجھے قرار نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت قاسم نے ہنس کر فرمایا، مت گھبرا، میں تجھے قرار دینے اور تجھ کو تیرے بھائیوں کے پاس بھیجنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہا اور تلوار کا ایک بھرپور، اللہ اکبر، تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایک بھرپور جچا تلا ہاتھ مارا تو وہ مغرور کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا، اور وہ ہاتھ کٹ کر دور جا پڑا، اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ آپ نے للکارتے ہوئے اس کا تعاقب فرمایا، مگر وہ اپنے لشکر میں جا گھسا اور زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گر پڑا اور مر گیا۔ ازرق اپنے 4 ہونہار اور مشہور شہسوار بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور منہ میں جھاگ بھر کر غصے میں دانت پیستے ہوئے اور جھنجلاہٹ میں داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا کدا کر میدان میں نکل پڑا، اور کہنے لگا کہ بچے، تم نے بچوں کو تو مار ڈالا، لیکن اب تجھ کو مجھ سے پالا پڑا ہے، سمجھ جا کہ اب تیری زندگی کے صرف چند ہی لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت قاسم نے حقارت کے ساتھ اس کو بھی جواب دیا کہ ازرق، ذرا ہوش کی دعا کر، تو شامیوں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تک تو نے ہاشمی کچار کے شیروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ہماری نگاہ خیر و جلال کے سامنے تو ایک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ازرق یہ خون کھولا دینے والا تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور نیزہ بازی شروع کر دی، لیکن جب یہ دیکھا کہ برابر کی چوٹیں ہیں تو غضبناک ہو کر تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار کھینچ لی اور آگے بڑھے تو ازرق نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ قاسم، یہ تلوار تو میرے لڑکے کی ہے، یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے ہنس کر فرمایا کہ ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے طور پر یہ تلوار مجھے دے گیا ہے، تاکہ اسی سے میں تجھے موت کا ذائقہ چکھا کر تجھے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ ازرق یہ سن کر فرط غضب سے بھپر گیا اور یوں ہی حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت قاسم نے فرمایا کہ ازرق سنبھل، ہم تجھے بڑا تجربہ کار شہسوار سمجھتے تھے، مگر تم تو بالکل ہی اناڑی نکلے، تم کو تو اپنے گھوڑے کی پیٹھی کا بھی دھیان نہیں ہے کہ وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ازرق جلدی سے جھک کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے لگا، اتنے میں حضرت قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا بھرپور وار ہاتھ مارا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور آپ اچھل کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور حضرت امام علی مقام
کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا اماں العطش العطش، چچا جان پیاس پیاس۔ امام تشنا کام نے فرمایا کہ نور نظر ذرا دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے۔ چچا جان کا فرمان سن کر حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے اور یہ دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑے ہو کر یزیدی فوجیوں کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اسی خبیث کو قتل کر کے سرخرو ہو جاؤں، چنانچہ برق خاطف کی طرح گھوڑا چمکا کر قلب لشکر میں پہنچ گئے، مگر دشمنوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے آپ پر نیزہ و تلوار کی بوچھال شروع کر دی، یہاں تک کہ 27 زخم کھا کر آپ نڈال ہو گئے اور گھوڑے سے گر پڑے۔ شیز بن سعد منحوس نے آپ کے سینے پر ایک نیزہ مارا۔ اس وقت آپ نے یا ماں ادرکنی فرمایا، یعنی اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی دردناک پکار سن کر دوڑ پڑے اور دیکھا کہ پیکر نور خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدس لاش کو انتہائی محبت سے گود میں رکھ لیا اور چہرے انور سے خاک و خون کے دھبوں کو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں قاسم جانباز نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش رحمت میں دیکھ کر فرض مسرت سے مسکرائے اور ایک دم اپنی نقد جہاں خلاق ہر دو جہاں کے نام پر قربان کر کے دارالجنان کے مہمان بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔